بات کریں گے مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ سے۔ رانا صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی سراپا احتجاج تھی، ان کی بات سن لی گئی، مگر دوسری طرف آف کورس اگر انوائرمنٹ میں ادھر کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ اپنے ہی لوگ دل لگا کے ادھر ملک میں بیٹھتے ہیں اور اپنے پیسے لگاتے ہیں اور اپنی ہی افسر شاہی بھی یہی کام کرتی ہے، تو پھر تو سر اٹس اے نان سٹارٹر نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے کولیگ خواجہ آصف جو ہیں وزیر دفاع، وہ افسر شاہی پہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی کا نصف سے زائد حصہ پرتگال میں جائیدادیں خرید چکا ہے اور وہاں ان کی دوہری شہریت بھی حاصل کرنے کی کوششوں میں ہے، اور آپ لوگ سیاستدان تو فقط بچہ کچا ہی کھاتے ہیں، صرف وہ کہتے ہیں بس وہ اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف، ان کی لینگویج ہے ناٹ مائنڈ، چولے مارتے ہیں۔ یہ سر یہ کس طرح کا بیان ہے ایک وزیر دفاع کا؟ کیا ہے یہ؟ نہیں دیکھیں، کچھ باتیں حقیقت بھی ہوں تو وہ کرنے والی نہیں ہوتی جناب مگر حقیقت ہے کہ لیکن نہیں؟ چلے خواجہ صاحب نے کر دی ہے تو اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو برا منانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ تمام کے تمام سیاستدان کرپٹ ہیں تو بہت سر غلط قطع بات ہے، کلامی معاف، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈویژن نے رد کر دیا ہے اس بیان کو، ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، انٹیلیجنس نہیں ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسا ہے، سو وزیر موصوف کو تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے نا، کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے اور پھر حقیقت پر مبنی بھی ہونی چاہیے اس حوالے سے۔ سو ملک کا وزیر دفاع جب یہ الزام لگاتا ہے سویلین بیوروکریسی میں، قطع نظر اس سے کہ ان کا مورال کتنا کم ہوتا ہے، the fact remains کہ it has to be established and backed up۔ اگر وزیر دفاع کے پاس واقعی کوئی اس مصدقہ معلومات ہے ضرور بتائیے، یا پھر آپ بے بس ہیں، اختیار ہی نہیں ہے، نام لینے کا اختیار نہیں ہے کسی بابو کے۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ٹھیک ہے، کوئی بھی بات کرے تو اس کو کوالیفائی کرنے کے تو آگے سے آگے سٹیجز ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ گورنمنٹ کو یا کسی بھی منسٹر کو جو ہے وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ان ایکشن بھی لانا چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس سلسلے میں کتنی مجبوریاں ہیں، وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے، کہاں ٹھیک، ثبوت لوگ چھوڑتے ہیں، چلے موونگ کہاں آن سر، آئی مین ان دس کو از یہ ایک انٹرنل ڈیلیما ہے آپ لوگوں کی حکومت کا خواجہ صاحب کے حوالے سے، مگر یہ پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نااہل ہونے والی نشستوں پر اب اپنے بندے بھی کھڑا نہیں کرنا چاہ رہی۔ آپ کے پولیٹیکل ایکیومن میں رانا صاحب آپ یہ ایڈوائز کرتے بھی ہیں، اور کل کو اگر اپوزیشن مکمل بوائیکاٹ کا اعلان کر دے تو حکومت کی مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ نہیں، یہ مشکلات ان کی بڑھیں گی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بائیکاٹ کیے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کو چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے کہ جی اگر ہم وزیر اعظم ہیں تو یہ پارلیمنٹ ٹھیک ہے، اگر ہم وزیر اعظم نہیں ہیں تو یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اتنی گندی ہے کہ یہاں پہ بیٹھنا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ بائیکاٹوں سے تو معاملات نہیں سدھرتے، اور اس کے بعد انہوں نے اسمبلیز کو توڑ دیا، حکومتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا۔ دیکھیں، سسٹم میں رہ کے ہی آپ فائٹ کر سکتے ہیں۔ پی ایم ایل این کی مثال ہے، پیپلز پارٹی کی مثال ہے، انہوں نے سسٹم میں رہ کے جو ہے وہ اپنی فائٹ جو ہے وہ کی ہے۔ یا تو پھر آپ سسٹم کو ہی بلڈوز کرنے کی بات کریں اور پھر چھوڑیں ان چیزوں کو اور پھر انقلاب کی تیاری کریں۔ تو انقلاب کی تیاری ایسے تو نہیں ہوتی کہ آپ اسمبلی میں جو ہے وہ 6 گھنٹے تقاریر کریں، شام کو جو ہے وہ 8 ٹاک شوز کریں اور اس کے بعد کہیں جی ہم انقلاب لائیں گے۔ انقلاب ایسے تو نہیں آتا۔ انقلاب تو پھر ایسے آتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کا جو انقلاب کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے کون وہ۔ تو اگر آپ نے ڈیموکریٹک طریقہ کار سے اور سسٹم میں رہتے ہوئے اگر آپ نے جدوجہد کرنی تو پھر سسٹم کا بائیکاٹ کر کے تو نہیں ہوگی۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر کارکن ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا غلط فیصلہ ہوگا اور اس کا نقصان انہوں کو پہنچے گا۔ یہ بائیکاٹ جو ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے اوائل میں کیے تھے، لیکن بعد میں دے لرن لیسن۔